حضرت عبداللہ حوزنی رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ مقام حلب یعنی مقام شام کے اندر یہ علاقہ شہر ہے میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خرچ کے نظام کے بارے میں پوچھا کہ پیارے آقا کیسے خرچ کیا کرتے تھے، ان کا یہ خرچ کا نظام کیسے چلتا تھا۔ حضرت بلال حبشی نے بتایا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے لے کر نبی پاک کے اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک یہ سارا نظام میرے ذمے تھا، میں یہ سارا کام کرتا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی کو کچھ عطا فرمانا ہوتا تو مجھے ہی حکم فرماتے تھے اور میں ہی اس سارے حساب کتاب کو سیٹل کرتا تھا۔ اور نبی پاک کی بارگاہ میں جب کوئی بے لباس مسلمان آتا تو نبی پاک فرماتے اس کو لباس دے دو، کوئی کھانا لینے آتا آقا فرماتے اس کو کھانا دے دو۔ میرے پاس ہوتے یعنی نبی پاک نے رکھوائے ہوئے ہوتے تو وہ بانٹ دیتا، نہ ہوتے تو یہ حکم تھا کسی سے قرضہ لے کر بھی لوٹا دینا ہے۔ یعنی یہ ذرا ناظرین سمجھیے گا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ سخاوت کے بارے میں ہم نے سنا تو ہے، لیکن واٹ از دا ڈیفینیشن؟ سخاوت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ سخاوت کہتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور غریبوں پر بھی خرچ کرے، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے، اوروں پر بھی خرچ کرے۔ اور جواد جو ہے وہ سخاوت سے بھی اوپر کا درجہ ہے، سپیریئر درجہ ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ذات پر خرچ نہ کرے مگر دوسروں پر خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواد ہیں، میرے آقا سبحان اللہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے غلاموں پر عطا فرمایا کرتے۔ اور ایسا ہی تھا کہ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں کہ جب میرے پاس کوئی بندہ آتا اور ہمارے پاس پیسے نہ ہوتے تھے تو ہم قرض لیتے، یعنی نبی پاک کے نام پر وہ کسی سے قرض لیتے یا اپنے نام پر قرض لیتے اور پیارے آقا کے گویا اکاؤنٹ میں اسے بانٹ دیتے، پھر نبی پاک عطا فرماتے تو وہ قرضہ لوٹا دیتے۔ کہتے ہیں یہ ہمارا معمول تھا۔ اب ہوا یہ کہ ایک بار ایک شخص آیا میرے پاس، حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جو غیر مسلم تھا، کہتا ہے کہ اے بلال آئندہ کسی سے قرض مت لیا کرو، مجھی سے قرض لے لیا کرو، میرے پاس بہت مال ہے۔ کہ ٹھیک ہے، میں نے ان سے قرضہ لے لیا اور لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ جو غیر مسلم تھا وہ کئی تاجروں کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے بلال یاد ہے نا تم نے مجھ سے قرضہ لیا تھا اور وقت آ گیا اب قرضہ لوٹانے کا۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا ابھی تو کچھ دن باقی ہیں۔ تو کہا اگر تم نے مدت پوری ہونے پر قرض ادا نہ کیا تو اے بلال یاد رکھنا میں تمہیں غلام بنا کر ویسے ہی بکریاں چرواؤں گا کہ جیسے تم پہلے چرایا کرتے تھے، یعنی تم واپس غلام بنا دیے جاؤ گے۔ ماشاءاللہ نگران شورا تشریف لے آئے، مرحبا۔ تو اب حضرت بلال کہتے ہیں مجھے فکر دابن گیر ہوئی، میں ٹینشن میں آ گیا کہ واپس مجھے غلام بنا دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضور میں جس غیر مسلم سے قرضہ لیتا ہوں نا وہ غیر مسلم جو ہے وہ اب جان کو آ گیا اور اس نے تو مجھے یوں دھمکیاں دی ہے کہ میں تمہیں پھر سے غلام بنا دوں گا، پھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر لوں گا۔ تو حضور ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو رقم ہے نہیں کہ ہم اس سے لوٹا سکیں، تو مجھے اجازت دیں کہ واپس میں علاقے میں کسی گاؤں میں چلا جاتا ہوں جہاں مسلمان لوگ ہو چکے ہیں، ان اس علاقے میں چلا جاتا ہوں، جب آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رقم عطا فرما دے کہ جس سے میرا قرض اتر جائے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ تھوڑے دنوں کے لیے حضرت بلال حبشی اسکیپ ہونا چاہتے تھے، اس علاقے سے جانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ شخص یہ والا کام نہ کر دے۔ اتنی ٹینشن اتنی فکر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی۔ کہتے جب صبح کے وقت میں اپنے گھر سے اس علاقے کی طرف جانے کا ارادہ کر کے نکلنے لگا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے بلال تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر 4 اونٹ کھڑے ہیں اور اس کے اندر اوپر سامان بھی لدا ہوا ہے۔ میں اندر گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مبارک ہوا ہے بلال، اللہ تعالیٰ نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے۔ وہ جو تم نے جو 4 اونٹ دیکھے نا، جاؤ اور جا کر یہ اونٹ جو ہے اس میں غلہ بھی ہے، اس میں سامان بھی ہے، اس کو فروخت کرو اور اس بندے کا قرضہ ادا کر دو، یہ ابھی مجھے حاکم فدق نے تحفے میں بھیجیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں نے حکم کی تعمیل کی، پھر جب مسجد میں آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بلال تمہیں اس مال سے کچھ فائدہ ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قرض ادا فرما دیا جو رسول پاک پر تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال اس میں سے کچھ مال باقی بھی بچا ہے؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس سے بھی سبق دوش کر دو، یعنی بے تعلق کر دو، جب تک یہ کسی ٹھکانے نہیں لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا، یعنی یہ بھی بانٹ دو، جو بچ گیا مال وہ بھی غریبوں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، بانٹ دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال دریافت کیا۔ میں نے عرض کی حضور مجھے کوئی سائل ہی نہیں ملا جسے میں بانٹتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اب رات مسجد ہی میں رہوں گا، گھر نہیں جاؤں گا جب تک جو مال میرے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں نہ بٹ جائے۔ اب جب دوسرا دن آیا
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیا وہ بڑھ گیا؟ حضرت بلال حبشی نے کہا جی حضور وہ تقسیم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک نے تکبیر کہی اور کیا فرمایا؟ خدا کا شکر ادا کر کے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کہنے کا مطلب تھا، کتابوں میں لکھا کہ نبی پاک کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک اپنے کاشانہ اقدس اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ناظرین کیا سیکھا اس واقعے سے؟ ایک تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر تقسیم فرمایا کرتے، سبحان اللہ، بظاہر نعمت نہ بھی ہوتی تو قرض لے کر بانٹا کرتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں نا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور پھر اپنے پاس جمع بھی نہ فرماتے۔ نبی پاک کی یہ بڑی پیاری عادت، بہت سارے واقعات ہیں سخاوت مصطفیٰ کے۔